اللہ کے رسول کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے، اللہ کے رسول روضہ محشر سجا ہے، آگ آپ کی طرف، آپ کی امت کی طرف دوڑی چلی آ رہی، سیلاب چلا رہا ہے، آگ کا سیلاب چلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھ رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے کہ یہ سیلاب میری امت کو جلا دے گا، میری امت اس میں جل جائے گی۔ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد میں ایک پیالہ پیش کرتے ہیں اور آپ پیالے کو لیتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل امین یا رسول اللہ اس کو چھڑک دیجئے، اس میں کچھ پانی جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو لیتے ہیں اور چھڑکتے ہیں۔ چھڑکنا تھا کہ وہ آگ کا جو سیلاب جو بہتا ہوا آپ کی امت کی طرف آ رہا تھا وہ سرد ہو جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل ٹھنڈا۔ جبرائیل امین سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے جبرائیل تم نے یہ کیا دیا؟ یہ آگ بجھ گئی، تم نے یہ کیا دیا کہ یہ آگ کا سیلاب اس سے بجھ گیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں دیا۔ تو کہا کہ پھر کیا تھا؟ کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے، جب آپ اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے، رحم کے لیے، کرم کے لیے، انعام کے لیے، مغفرت کے لیے جب دعا کرتے تھے اور آپ کے آنکھ سے جو آنسو نکلا کرتے تھے، رب نے فرشتوں سے کہا نیچے نہیں گرنے چاہیے، وہ ہم جمع کرا کرتے تھے، میں نے وہ آنسو آپ کو لا کے دیے اور ان آنسوؤں کی برکت سے یہ آگ کا سیلاب سرد ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنم کیا اب بھی سرد نہ ہوگا؟ ارے رو رو کے مصطفیٰ نے درے بہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی آنسو ہیں۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں آپ لوگوں سے، اعلیٰ حضرت کے کوئی سے بھی اشعار اٹھا لو، کوئی سا بھی، یا تو قرآن شریف کی آیت کا معنی ہوگا یا کسی حدیث شریف کا مفہوم ہوگا۔ اس حدیث شریف کو جب آپ نے پڑھا تب آپ نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا؟ ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، ہم نے کہ درے بہا دیے، تو وہ اس سے بڑی چیز ہے۔ بزرگوں اور دوستو یہ میرے آقا کی شان ہے، اتنی محبت اللہ کے رسول نے ہم سے کی ہے۔ اور جب آپ پیدا ہو رہے ہیں سب جانتے ہیں، عموماً بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ ربی حبلی امتی، آپ یہ کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ تھے، ناپ بریدہ تھی، میری ماں بہن خواتین بھی بیٹی ہیں، جیسا کہ اور عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے مجھے وہ تکلیف ہرگز نہیں ہوئی، بلکہ میرے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں اگر باہر ضروریات کے نکلتی تو قدم رکھتی تو کسی پتھر پر تو وہ نرم موم کی طرح ہو جاتا اور ٹھنڈا برف کی طرح ہو جاتا تھا۔ یہ اور آپ کے جسم سے یعنی خوشبو عطر کی، انبروں کی سے زیادہ خوشبو آپ کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ جیسا کہ ابھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا، موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہیں کہ قال ربی ارنی انظر الیک، کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور محبوب کی بات آئی تو جبرائیل امین کو خدا بھیج رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو پہلی بیوی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے چاچا عبد المطلب ابو طالب کا دادا ہے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ طائف کا ہوا، بہت سخت واقعہ ہوا۔ اب دیکھیے وہ واقعہ بھی کیسے اللہ نے یوں قرآن شریف میں نہیں کہہ دیا، پہلے سپارے میں خود کے لیے کہتا ہے رب العالمین
تو 17वें सिपारे के सूरह अंबिया 7वीं रुकू के अंदर कहता है रहमतल आलमीन, मैं तमाम आलम का रब हूँ। तो महबूब के लिए कहता है रहमतल आलमीन, आप तमाम आलम के लिए रहमत हैं। तो वही रहमत है। ताइफ के अंदर जब आप गए थे, इस्लाम के लिए कुछ पुख्तगी आ जाए, कोई रऊसा ईमान ले आए, वहाँ के दौलतमंद ईमान ले आए, ईमान को मजबूती मिले, इस्लाम को मजबूती मिले, ईमान वालों को मजबूती मिले, ये सोच कर आप गए थे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ के कुछ नौजवान लड़कों को, शरारती लड़कों को वहाँ के लोगों ने लगा दिया, और लगाने के बाद पत्थर आप पर बरसाए गए। ताइफ में पत्थर आप पर बरसाए गए, इतना लहू आपका निकला कि नालेन तक आपकी खून के अंदर भर गई थी। और साहबी एक जनी साथ एक जनी वो पत्थर अपने पे ले रहे थे, लेकिन वो भी बेहोश हो रहे थे, उठ रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल के ऊपर पत्थर नहीं आ रहे दे रहे थे। लेकिन वक्त ऐसा आया, एक दरख्त के नीचे जब आप बैठे तो जिब्राइल अमीन वहां पर आए, और आने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह, वो पत्थर वहां पड़ा है, उस पत्थर को आप बुलाइए। एक चट्टान पड़ी थी दूर, अल्लाह के रसूल ने उस पत्थर को कहा आ जाओ। वो पत्थर लुढ़कता हुआ मेरे आका के कदमों में आ गया, और आने के बाद अल्लाह के रसूल के कदमोशी की और कहा सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। मैं कहता हूँ उन वहाबियों से, अरे पत्थर से भी ज्यादा गए बितरे हो गए हो। पत्थर मेरे आका को दुरूद और सलाम पढ़े और तुम ना पढ़ो, उससे भी गए बीते हो गए। पत्थर कह रहा है सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। फिर कहा जिब्रील अमीन ने या रसूलुल्लाह इसको वापस भेजने का आप हुक्म दीजिए। आपने कहा जा, वो पत्थर वापस चला गया। तो कहा कि जिब्राइल क्या बताना चाहते हो, क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो? तो कहा या रसूलुल्लाह, रब ने जिस किसी मखलूक को बनाया तो बनाकर वादा लिया कि तुझे मेरे बाद मेरे महबूब का हुक्म मानना है। आप सिर्फ हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए, इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। ये बारिश का फरिश्ता है, ये आग बरसाने वाला फरिश्ता है, ये पहाड़ का फरिश्ता है, ये जमीन का फरिश्ता है, ये हवा का फरिश्ता है। जिसको हुक्म दोगे आग बरसने लग जाएगी, सैलाब आ जाएगा। पहाड़ का फरिश्ता दोनों पहाड़ों के बीच में लेकर गेहूं गंदुम की तरह पीस देगा। जमीन का फरिश्ता शक हो जाएगी, जमीन गर्क हो जाएगी। सिर्फ आप हाथ उठाकर आप कह दीजिए, आप इतना कह दीजिए अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया है। अल्लाह के रसूल का हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल के होठ हिलने को हैं। कौन सा ऐसा फरिश्ता है जो अल्लाह के रसूल के उस वक्त होठों को ना देख रहे हो, आपके होठों को देख रहा है। बस अब अल्लाह के रसूल कहे और हम हुक्म बजा लाए, क्योंकि कुरान में खुदा कह रहा है मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने मेरे रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। बस रसूलुल्लाह कहे और हम करें। लेकिन देख लीजिए मेरे आका के होठ हिल रहे हैं, थरथरा रहे हैं, तो कह रहे हैं ए अल्लाह इन्हें मुआफ कर दे, ए अल्लाह इन्हें मुआफ कर दे, ये नहीं जानती। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुझे नहीं मान रहे, लेकिन इनकी औलादें मेरी शेदा मेरी कलमा पढ़ने वाली होंगी। आज लोग बताते हैं ताइफ में जितने आशिक रसूल हैं उतने और कहीं नहीं पाए जाते। अल्लाह के रसूल की ये दुआ है। अल्लाह के रसूल ने वहाँ भी, क्योंकि खुदा ने रहमतल आलमीन के कर कुरान शरीफ में मुखातिब फरमाया, ये नहीं कहा रहमतल लिल मुस्लिमीन कि आप मुसलमानों के लिए रहमत हैं, बल्कि कहा रहमतल लिल आलमीन, आप तमाम आलम के लिए रहमत हैं। जो मान रहे हैं उनके लिए तो यहाँ भी रहमत, कब्र में भी रहमत, हशर में भी रहमत, जन्नत में भी रहमत, और जो नहीं मान रहे उनके लिए यहीं यहीं रहमत।
ہمارے لیے تو ہر جگہ رحمت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے کہ جو پتھر مارے، جو خون نکال دے، نعلین بھر دے، اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اور جو اللہ کے رسول کی میلاد کی محفل ایسی سجائے تو اللہ اور رسول اللہ کیا نہ دیں گے؟ اللہ اور رسول اللہ کیا نہیں دیں گے؟ واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا۔ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے نا، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا۔ اور بزرگوں اور دوستو، اب آپ یہ دیکھیے، اتنے ظلم اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اور نبیوں کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ تمہارے اس نبی کو ستایا گیا، اتنا غم کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ بھی حق ہے، اور نبیوں نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کی جتنے کہ میرے آقا نے پتھر کھا کے کیے، پتھر کھا کھا کے کیے۔ اب دیکھیں بزرگوں اور دوستو، یہ منظر ہو گئے تھے، اللہ کے رسول بڑے اداس ہیں، طائف سے آ گئے ہیں۔ حضرت علی مولا مشکل کشا کی ہمشیرہ یعنی بہن کے حضرت ہانی کے گھر آپ آرام فرمائے، بیوی گھر سے چلی گئی ہے، یعنی دنیا سے چلی گئی ہے، وہ چاچا حضرت علی کے بعد وہ چلے گئے ہیں۔ طائف کے اندر آپ کے اوپر اتنی تشدد ہو گئی ہے، بہت غمگین ہے، اللہ کے رسول بہت غمگین ہے، اللہ سے رہا نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں کہ معراج جو ہوئی، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے آقا کو اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا، کیوں بلاتا؟ کوئی طور پر جب موسیٰ سے کلام کر لیا تو محبوب سے بھی یہاں پر اپنا نور دکھا دیتا، کلام کر لیتا، بتا دیتا، لیکن اس کے اندر بھی بہت حکمتیں ہیں۔ اب میں ایک واقعہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کو یاد آتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک واقعہ اور سنی ہے، پھر معراج کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بول دو۔ اب ایک بار درود شریف بھی پڑھو ذرا زور سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ یہ سبحان اللہ کی ایک حدیث شریف یاد آتی ہے، کہو تو سنا دوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیجئے، سبحان اللہ کیجئے، بہت سے کہتے ہیں یار سبحان اللہ بہت کہلاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں سبحان اللہ کہنے کا کتنا بڑا انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ جو اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا غلام ایک بار سبحان اللہ سچے دل سے کہتا ہے اللہ کی کسی نعمت یا رحمت پر، تو اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب دیکھو، پتہ نہیں ان لوگوں کو کہاں ان کی مت ماری گئی ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہیں ان کی باتیں۔ یار تم درود پڑھتے ہو، درود بہت کہتے ہو، درود پڑھ، درود پڑھ، درود پڑھ، کیوں پڑھتے ہو اتنا؟ یہ حدیث شریف کوئی پڑھ لے تو سمجھ جائے۔ درخت پیدا کرا، سمجھ میں آ گیا، اللہ کا حکم مانا، رسول اللہ کی تعریف کی، ایک درخت لگوا دیا۔ اب درخت لگایا ہے تو درخت کو کہا کہ تجھے اب ذکر کرنا ہے، تجھے ایک عمل کرنا ہے، قیامت تک عمل کرنا ہے۔ تو درخت بولا کہ کیا کرنا ہے؟ کہ میرے محبوب پر درود پڑھ کے بھیجنا ہے، میرے حبیب پر درود پڑھ کے تجھے بھیجنا ہے۔ نوکہ رب کو اگر کسی عملوں میں سے افضل عمل پسند ہے تو درود محبوب پر بھیجنا پسند ہے۔ خود بھی تو بیچتا ہے نا، ارے ہمیں تو وہ دیا جو اوروں کو نہیں دیا، تھوڑا سا اٹھ رہا ہوں، اوروں کو نہیں دیا اور امت کو نہیں دیا۔ اللہ سوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کھاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اور کوئی حاجت کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ خود کہتا ہے میں درود بھیجتا ہوں، اور میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں تم بھی درود بھیجو۔ کیا انعام دیا ہے رب؟ جو بھیجے رسول پر، اللہ
جو بھیجے رسول اللہ پر. اور ہم نہیں کہتے، یہ کوئی اعلیٰ حضرت یہ مسلک نہیں کہتا، یہ کوئی اور نبی نہیں کہتا. قرآن میں خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی بات بتانے والے نبی پر درود کا نذرانہ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود کا، سلام کا نذرانہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجو. بھیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلو صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول حضرت علی کی ہمشیرہ بہن حضرت ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہے، آرام کر رہے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے. جبرائیل امین کو حکم، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے کر آؤ، میرے محبوب کو لے کر آؤ. جب جبرائیل امین چلنے لگے تو کہا جبرائیل اکیلے نہ چلے جانا، میکائیل اسرافیل اسرائیل کو بھی لے کے جانا. اور جب جب چلے تو ان چاروں فرشتوں کی ماتحت 70,000 فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں. ایک لشکر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہر فرشتے کے ساتھ 70,000. جب وہ چلنے لگے تو جبرائیل امین نے کہا، مشالوں کے لیے جو مشعل جلاتے ہیں یعنی اجالا کرنے کے لیے اس کو جلانے کا حکم دیا. تو ندائی جبرائیل کیا کرا رہے ہو کہ اللہ اس زمین سے تیرے محبوب کو لا رہا ہوں جہاں اندھیرا ہے، تو اجالا کرنا چاہ رہا ہوں، اجالا ہو جائے، اجالا کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہا کہ میں نے میرے حبیب کے چہرے پر غیرت کے اپنی 70 نقاب ڈال رکھے ہیں، ایک نقاب تو اٹھا دینا، دونوں عالم جگمگا جائیں گے. اور اس سے پہلے کہا کہ جاؤ جنت میں براق کی سواری ہے، تو وہاں بہت سارے براق ہیں، سب مسرت کر رہے ہیں. وہ سوچ رہا ہے میری سواری بنے گی، اللہ کے رسول میرے پہ سوار ہوں گے، میرے پہ سوار ہوں گے. ایک براق رو رہا ہے زاروں قطار. جبرائیل امین نے دیکھا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں رو کے میرے رب کو راضی کر رہا ہوں کہ رب کو آنسو والی آنکھ بڑی پسند ہے، اس کو رونا بڑا پسند ہے، تو اس کو رو کے راضی کر رہا ہوں. ندائی اسی براق کو لے لو، یہی میرے محبوب کی سواری ہوگا. جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے. ہمیشہ روایتوں میں آیا ہے جب بھی آپ آئے تو گیٹ کھٹکھٹ کر کے آئے، بنا اجازت نہیں آتے تھے. لیکن اس دن جب آئے تو چھت پھاڑ کے آئے، آسمان سے چھت پھاڑ کر آئے. اور آنے کے بعد میں دیکھا تو اللہ کے رسول آرام فرمائے، آنکھ بند ہے. اب بتائیے چاہتے تو اٹھا لیتے نا، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا. چلیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، چلیے. لیکن نہیں، دیکھے آپ آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین وہاں پہ چلے گئے اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ پیش کیا، اے اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے. رب کہہ رہا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کو اٹھایا تو نہیں؟ اٹھایا میرے محبوب کو کہ نہیں؟ اے اللہ گستاخ رسول جانتا ہوں، عزازیل سے ابلیس ہو گیا ہے، سجدہ نہ کیا. آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا کے نور کو سجدہ ہو رہا تھا، میرے آقا کے نور کو سجدہ ہو رہا تھا. جانتا ہوں عزازیل سے ابلیس ہو گیا، جنت کا خزانچی، فرشتوں کا سردار، جنات ہو کے جو بنا، ایک گستاخی پر ابلیس تو نے بنا دیا، میں نے اٹھایا نہیں. تو کہا جانتا ہے تیرا ماتھا، تیری یہ ہونٹ، تیری یہ ناک میں نے کاپور کی کیوں بنائی؟ اسی رات کے لیے میں نے بنائی. جا دوبارہ میرے محبوب کی بارگاہ کی اندر اور میرے محبوب کے
तलवों के ऊपर अपने माथे को रगड़, अपनी जबान यानी होठों को रगड़, नाक को रगड़। जब ये ठंडक मेरे महबूब को जब पहुंचेगी, मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। आंख वाला तेरी अजमत का तमाशा देखे, आंख वाला तेरी अजमत का तमाशा देखे। अरे दीदाए कोर को क्या है नजर, क्या देखे? जो अंधा है उसको क्या दिखेगा? ये मेरे आका का मकाम है, ये आपका मर्तबा है कि जिब्राइल अमीन अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते, सारे फरिश्तों के सरदार अपना माथा, अपने होठ, अपनी नाक मेरे आका के तलवों पर रगड़ रहे हैं, तलवे रगड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल की आंख को लिखा, जिब्राइल क्या कर रहे हो? कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह का यही हुक्म है, चलिए, अल्लाह मुश्ताक है। मूसा तो कहे कि मैं देखना चाहता हूँ, और रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, और या इन्नल्लाह अस्तराक, अल्लाह मुश्ताक है आपसे मिलने के लिए। मेराज आपको जो कराई जा रही है वो दुनिया वालों को, आलम को ये बताने के लिए कराई जा रही है, ये मेरे महबूब का रुतबा है, ये मेरे महबूब की मर्तबा बुलंदी है। वहां बुला रहा हूं जहां किसी को नहीं बुलाया, और ना फिर उसके बाद किसी को बुलाऊंगा। आपको लेके चले हरम शरीफ, वहां ले जाकर आपके ये कल्ब को निकाला। आज जो ये बाईपास सर्जरी हो रही है ना, ये मेरे आका की सुन्नत है। इन्होंने जब इस वाक़े को पढ़ा मेराज के, अल्लाह के रसूल के कल्ब को निकाल कर धोया और फिर उसके बाद लगाया, इनको पता चल गया कि कुछ देर इंसान बिना दिल के रह सकता है, उसकी सफाई हो सकती है जब से बाईपास सर्जरी हो रही है। मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका का मेराज के वाक़े की एक हकीकत है कि बाईपास जो आज कर रहा है, टाँके लग रहा है, दिल की सफाई हो रही है, ये उससे हो रही है। मेरे आका को बुराक पर बिठाया और बिठाने के बाद लेकर चले। जिब्राइल अमीन ने रकात थाम रखी, क्या मंजर होगा। अल्लाह, मिकाईल सलाम है, इस्राफील सलाम है, इसराफिल सलाम है, और उनके मातहत में जो लश्कर 70,000 एक एक फरिश्ते के हैं, वो साथ में हैं। आप कहते हैं बुराक की वो बुलंदी थी, जहां निगाह जाती थी वहां पांव रखता था। वो कुरान शरीफ बनी इसराइल 15वें सिपारे में खुद खुदा कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। रातों रात पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने हबीब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया। अल्लाह दलाइल कुरान शरीफ में आयत करीमा इरशाद फरमाई। और उसके बाद बुजुर्गों और दोस्तों, जब वहां पहुंचे तो वहां क्या था, क्या हो रहा था? वहां खुशी मनाई जा रही थी, और खुशी मनाने वाले कौन थे? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी पैगंबर रसूल वहां मौजूद हैं, वहां पर मौजूद है, और आपको मुबारकबाद पेश हो रही है। जिब्राइल अमीन वहां पर है, वहां मुसल्ला लगा है, वहां मुसल्ला लगा है। आपसे कहा जाता है या रसूलुल्लाह, आप यहाँ इमामत फरमाइए। जो हम इमामुल अंबिया कहते हैं वो इसी वाक़े से कहते हैं। आपने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कहा आपको अल्लाह ने फिल अर्द खलीफा, ज़मीन का खलीफा बनाया है, आपको बाप का रुतबा अता किया है। कहा कि वो सब कुछ है, लेकिन या रसूलुल्लाह मिला आपके सदक़े है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा आपको अल्लाह ने खलील बनाया, तो कहा कि जो बना अल्लाह का फजल है, लेकिन